خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا دافع البلاء والوبا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت جانے کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی بیان کا موضوع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہی بیان کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں آمنہ کے لال محبوب رب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی محبت میں گزرتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، وہی سنتا ہے اور علم والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی خوش بختی اور اقبال مندی کا کیا ہی ٹھکانہ تھا۔ وہ ہمہ وقت جلوہ حسن کا نظارہ کرتے اور آپ کا چہرہ اقدس دو گھڑی کے لیے بھی اگر اوجھل ہو جاتا تو آتش فرقت میں پروانہ وار جلتے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والہانہ محبت تھی۔
اور اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے والد سارا دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارتے تھے، ہم وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، سارا دن اسی طرح گزر جاتا، لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوتے اور گھر کی طرف تشریف لاتے تو جدائی کے یہ چند لمحات حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سارا دن رسول اللہ کی معیت میں گزرتا، رسول اللہ کے پاس گزرتا سارا دن، لیکن رات کے چند لمحات اپنے گھر کے اندر گزارنا مشکل ہو جاتے۔ وہ اس طرح تڑپتے جیسے یعنی وہ مچھلی جو بغیر پانی کے تڑپتی ہے، یہ کیفیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو جاتی، اور اس وقت تک ہوتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نہ دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں اس قدر رسول اللہ کی محبت تھی کہ ان کو ایک لمحہ گزارنا بھی حضور کے بغیر مشکل ہو جایا کرتا تھا، ایک لمحہ کاٹنا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب یعنی آپ کا جسم اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں، جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دنیا میں رہنا محال ہو گیا، آپ کا بدن، آپ کا جسم نہایت لاغر ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب غم وصال نبی ہے، رسول اللہ کا غم ہے، رسول اللہ کی جدائی، اور آپ کے سینہ عطر سے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینے سے ہنڈیا کی طرح ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی، یعنی حضور کے غم میں حضور کی جدائی کا ایک لمحہ بھی ان کے لیے برداشت نہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اسلام کی تعلیمات اس میں ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام کو اسلام اور دین قرآن کے بارے میں اور دنیا میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے متعلق جب آپ تعلیم دیا کرتے تھے، دارالارقم میں جو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز تھا، کوہ صفا کے دامن میں، تو ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 ہوئی تھی، بہت کم تھے مسلمان، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، تو جب بار بار کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرمت فرما دی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلی اور اعلانیہ دعوت سیدنا صدیق اکبر نے دی، اس لیے آپ کو اسلام کے اول خطیب الاسلام، اسلام کے پہلے خطیب کا لقب عطا کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رسول کی طرف جس ہستی نے اعلان اسلام کی دعوت دی، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کفار نے اس دعوت کو سنا تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے آپ کو اس قدر زرکوب کیا، مارا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر کو لے کر گھر میں آئے،
اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا یہ عشق کا پروانہ، یہ عاشق صادق سارا دن بے ہوشی کی صورت میں گزر گیا، آنکھ نہ کھولی، اس قدر جسم پر تشدد کیا گیا تھا۔ یہ مار پڑی تو رسول اللہ کی ذات کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، اللہ کی معرفت کا ذکر کرنے کے لیے، دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں رسول اللہ کے دین کی اس قدر محبت تھی کہ اپنے جان کی پرواہ نہ کی، اور اس قدر کفار نے ظلم و ستم آپ کے اوپر کیے کہ سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا۔ اور جب جو ہے وہ شام کا وقت آیا، شام کا کے لمحات آئے، تو آپ کی برادری والے، خاندان والے وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انتظار یہ تھا، دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہے تو ٹھیک، اگر یہ دنیا سے چل بسے تو پھر ہم بدلہ لیں گے۔ وہ اس انتظار میں تھے، سارا دن بے ہوشی کی صورت میں گزر گیا، اور جب شام کے لمحات آئے، سورج غروب ہونے کو ہوا، تو آپ نے آنکھ کھولی، اور سب سے پہلے جملہ جو زبان عطر پر آیا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہ محبت تھی صحابہ کے دلوں میں، یہ عقیدت تھی رسول اللہ کے متعلق صحابہ کے دلوں میں، یہ عشق تھا کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ ہوتی، اپنے مال و جان کی پرواہ نہ ہوتی، اپنے دوست احباب جو ہے وہ برادری کنبے کی، خاندان کی پرواہ نہ ہوتی۔ اگر دل میں عشق ہے تو فقط آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے جو خاندان والے تھے، جو اس انتظار میں تھے، اگر ابو بکر وصال کر گئے ہم بدلہ لیں گے، جب انہوں نے یہ سنا، کیونکہ وہ بھی کافر تھے، وہ اٹھ کر چلتے بنے۔ والدہ نے کہا ابو بکر کچھ کھانا کھا لو، کچھ پانی پی لو، تاکہ آپ کے جسم کو کچھ توانائی ملے، طاقت ملے۔ تو آپ نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ یہ محبت تھی، ماں باپ سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، اپنے کھانے پینے سے بڑھ کر، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر۔ اس قدر کافروں نے ظلم کیا اور تشدد کیا، وہ برداشت ہے، کھانا پینا اس کی پرواہ نہیں۔ آنکھ کھولتے ہی جس ہستی کا نام لیا وہ اپنے محبوب تھے، مجھے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھانا کھا پی لو، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے خبر نہ دو گے تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ کہا مجھے تو آپ کے صاحب کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحب ایمان نہیں تھی۔ کہا مجھے آپ کے صاحب کے متعلق کوئی پتہ نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ ام جمیل بنت خطاب کے پاس، یعنی حضرت عمر فاروق کی جو ہے وہ بہن کے پاس جاؤ، ام جمیل کے پاس، ان سے جا کر پوچھو، وہ اہل اسلام تھی، اسلام لا چکی تھی، ان سے پوچھو رسول اللہ کے بارے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان جناب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، ان سے جا کر رسول اللہ کے بارے میں پوچھا کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کہاں ہیں، اور ان کو پھر ساتھ لے آئی۔ جب انہوں نے آ کر جناب سیدنا صدیق اکبر کی حالت دیکھی ان کو ترس آیا، کیونکہ کفار نے بڑا شدید ظلم کیا تھا، مارا تھا، اور کافی جسم سے خون بہہ چکا تھا، جسم نڈال تھا۔ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور بدلہ لے گا جنہوں نے ایسا تیرے ساتھ کیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اور وہ دار ارقم میں ہے۔ تو آپ نے اس وقت کہا واللہ، اس بزرگ کی قسم، خدائے بزرگ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا
جب تک میں اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے خیریت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اب چلنے کی تو سکت نہیں تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو ایک طرف سے ماں نے پکڑا، دوسری طرف سے سہارا دے کر آہستہ آہستہ دار ارقم میں لایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ لپکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے اور آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور پھر اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات دونوں پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی، اسی وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نیک عورت، اور تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی، نگاہ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، بس دیکھتا رہوں، آنکھیں میری ہو اور چہرہ اقدس آپ کا ہو، بس صدیق دیکھتا جائے، ایک خواہش میری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال میرا ہو اور قدم آپ کے ہو، سارا کچھ نشاور کر دو، ایک پائی بھی نہ چھوڑو، ہر چیز آپ کے قدموں پر قربان کر دو۔ اور تیسری تمنا خاص یہ ہے کہ بیٹی عائشہ میری ہو اور آپ کی زوجیت میں ہو، آپ کے عقد میں ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا، ساری زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور زیارت کی۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابو بکر صدیق نے کہا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور جیسے کہا کہ مال میرا ہو، سب کچھ خیرات کر دوں، تو آپ نے ساری زندگی میں جتنا بھی مال تھا وہ قدم رسول پر قربان کر دیا۔ اور پھر اللہ نے آپ کی یہ بھی خواہش پوری کی کہ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ یعنی اس قدر محبت تھی کہ میں ایک لمحہ بھر بھی آپ کے چہرے سے اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکتا، یا آپ کی جدائی جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر رات کے وقت گھر میں آتے تو تڑپا کرتے تھے، جس طرح جو ہے وہ پانی کے بغیر مچھر پا کرتی ہے، اس طرح حالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہر صحابی، صرف ایک صحابی کی بات کیا، ہر صحابی کا حال یہی ہوا کرتا تھا۔ ہر صحابی جو ہے عشق مصطفیٰ، محبت رسول میں تڑپا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو لوگ منزل کو پا لیں گے، لوگ منزل کو پا لیں گے۔ ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا، ان کا یقین اس قدر کامل تھا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت مکمل اور اکمل تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ اور معرفت الہی میں گزرتا تھا۔ ان کی مکی زندگی بھی ایسے گزری، ان کی مدنی زندگی بھی ایسے گزری، بلکہ ان کا شب و روز، دن اور رات عشق مصطفیٰ میں گزرا، اور ہر شے انہوں نے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور کسی کو بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل نہ سمجھا۔ اگر سمجھا تو بس ایک ہی ہستی کو سمجھا، وہ محبوب رب کائنات محمد الرسول اللہ کی ذات تھی۔ تو اس لیے فرمایا اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے
تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ طیبہ میں، تو رات کے اندھیرے میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ نکلے تو رات اندھیری ہو کا عالم، رستہ کوئی نہیں، اور وہ پہاڑ جسے جبل سور کہتے ہیں دنیا، جس کی جو ہے وہ لمبائی اونچائی 5410 فٹ کی بلندی ہے، اس پر کوئی رستہ نہیں تھا، رات ہو کا عالم ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط دو شخصیات ہیں، دو مقدس شخصیات رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلی اس پہاڑ کی طرف، اور سیدنا صدیق اکبر کی حالت یہ ہوئی کہ کبھی وہ بھاگ کر رسول اللہ کے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کر رسول اللہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کر دایاں ہو جاتے ہیں، کبھی بھاگ کر جو ہے وہ بایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو جب آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر یہ حال کیسا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دایاں کبھی بایاں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو، آپ کو نقصان نہ دے، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر قربان ہو تو میری جان پہلے قربان ہو، اور پیچھے اس لیے بھاگتا ہوں جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کہیں دشمن نہ آ جائے، پھر پیچھے بھاگتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ جان قربان ہو تو پہلے صدیق کی جان قربان ہو، پھر دایاں بھاگتا ہوں کہ شاید ادھر سے کوئی حملہ آور ہو جائے، اور پھر بایاں بھاگتا ہوں کہ میری ذات میری جان آپ کی ذات پر قربان ہو جائے، آپ کو ذرا برابر بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ یہ محبت تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی کیفیت دیکھی کہ جب آگے کبھی پیچھے، کبھی دایاں کبھی بایاں، پھر رسول اللہ کو دیکھا اور نوکے دار پتھر، رستہ کوئی نہیں اور چڑھائی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور یہ اتنا اونچائی والا پہاڑ یعنی 5410 فٹ کی بلندی پر رات کے اندھیرے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا کر طے کر لیا، رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا کر طے کیا۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ آج لوگ صحابہ کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کی بات کرو صحابہ کی بات، صحابہ کی بات کرو کہ صحابہ کے دلوں میں کس قدر عشق مصطفیٰ تھا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم تو آج ایک جھنڈی یا ایک جھنڈا یا ایک لائٹ کہیں مسجد میں یا مدرسے میں لگ جائے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، صحابہ نے تو سب کچھ قربان کر دیا، صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے جانیں دے دی، مال چھوڑا ہوگا، سب کچھ قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں جب اٹھا کر لے گئے غاسور میں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اندر تشریف نہ لے جائیے، شاید کوئی موذی ہو، میں جاتا ہوں غار کو صاف کرتا ہوں۔ غار صاف کی، پھر رسول اللہ کو بلایا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے آپ کی ران پر اپنا چہرہ اقدس رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ پھر وہ سانپ نے ڈسا، پھر لعاب دان لگایا گیا، وہ درد جاتا رہا۔ جو پھر کفار جب آئے اس غار کے قریب تو ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ یہ غم اپنی جان کا غم نہ تھا، یہ غم اپنی جان کا غم نہ تھا، یہ پریشانی اپنی جو ہے وہ ذات کی نہ تھی، یہ غم یہ پریشانی فقط رسول اللہ کی ذات کی تھی، رسول اللہ کی ذات کی تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے ان پر سکینہ نازل کر دیا، تسکین نازل کر دی۔ رسول اللہ تو پہلے ہی اطمینان سے تھے، رسول اللہ تو پہلے ہی جو ہے وہ سکون سے تھے، رات میں تھے،
آپ کو تو کوئی پریشانی نہ تھی، پریشانی تھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ نے سکینہ نازل کیا، ابو بکر صدیق کے اوپر نازل کیا، کیونکہ ابو بکر صدیق پریشان تھے، اور یہ غم اپنی ذات کا نہ تھا بلکہ مصطفیٰ کی ذات کا تھا کہ کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے ان کی شان میں جنہوں نے اپنی جان ذات مصطفیٰ پر قربان کر دی، جنہوں نے اپنی جان اور ہر چیز ذات مصطفیٰ پر قربان کر دی، اللہ نے ان کی قرآن میں سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں آیت نمبر 40 میں ثانی کہا۔ وہ دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یار کو مصطفیٰ کا ثانی کہا، نہ ان کی کوئی مثل ہے نہ ان کی کوئی مثل ہے، نہ ان کی کوئی مثل نہ ان کی کوئی مثل۔ کتنا بڑا درجہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ وہ دونوں یعنی حضور اور ابو بکر صدیق دونوں جب غار میں تھے، لے صاحب ہی، تو انہوں نے اپنے صاحب کو کہا، اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو کہا، اپنے دوست کو کہا، اپنے یار کو کہا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام 4 پشتوں سے نبی تھے، 4 پشتوں سے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، 4 پشتوں میں اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ یہ شرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح خلافت میں، صحابیت میں مقام ابو بکر صدیق کو جو عطا فرمایا، وہ بھی 4 پشتوں میں صحابی تھے، باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی، 4 پشتوں میں صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ جیسے نبوت میں 4 پشتوں میں یوسف علیہ السلام کو نبوت میں شرف حاصل تھا، خلافت میں 4 پشتوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے یہ شرف حاصل تھا۔ وہ اللہ نے مرتبہ اور مقام جو ان کو عطا فرمایا وہ کسی اور صحابی کو نہیں عطا فرمایا، اس لیے رسول اللہ نے ان کو اپنا مصلی پہلے عطا فرمایا، یعنی اپنے نبوت کے بعد اپنی خلافت کا، اپنی نبیت کا اور اپنی جو ہے وہ خلافت کا مصلی اس پر آپ کو کھڑا کیا، اپنا نیب صدیق اکبر کو بنایا۔ یعنی پتہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات رنگ و بو میں اگر کسی کا مقام ہے انبیاء کے بعد وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو انہوں نے تن من دھن ہر شے قربان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ محبت، یہ عقیدت اللہ نے ان قلوب کے اندر رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہر ایک صحابی اور ہر ایک فرشتہ رسول اللہ کی محبت میں تڑپتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ حکمتوں کی بنا پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ جب وحی رکی تو کفار نے یہ طعنہ دیا، کہنے لگے کہ محمد کو معاذ اللہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد جب جبریل علیہ السلام سورۃ الضحیٰ لے کر آئے تو اللہ کے محبوب نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل، میرے محبوب کا پیغام لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تیری آمد کا انتظار رہتا ہے۔ تو آگے سے جو جبریل علیہ السلام نے جملہ کہا وہ یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی زیارت اور آپ کی معیت میں آنے کا شوق آپ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جیسا آپ انتظار کرتے ہیں کہ محبوب کا پیغام آئے، اسی طرح میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ محبوب کی طرف مجھے بھیجے، اللہ محبوب کی طرف مجھے جلدی بھیجے تاکہ میں اپنے محبوب کی جا کر زیارت کروں۔ یا رسول اللہ، میں تو حکم کا باندھا ہوا ہوں، میرا اللہ جب مجھے حکم کرے گا
تو میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کب میرا رب مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجے، میں آپ کا دیدار کروں۔ یعنی جبریل علیہ السلام جیسے بھی رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کے لیے، آپ کی معیت میں آنے کے لیے اور آپ کی صحبت میں آنے کے لیے جو ہے وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی اور ہر چاہنے والا عشق میں تڑپتا رہتا۔ امام بغوی نے ایک روایت نقل کی تفسیر بغوی میں، حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود خرید کر آزاد کر دیا، اور ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کا ایک لمحہ بھی رسول اللہ کی جدائی سے نہ گزرتا تھا۔ یعنی اس قدر ان کے دل میں محبت رسول، عشق رسول تھی کہ وہ ضبط نہیں کر سکتے تھے، وہ جدائی گوارا نہیں کر سکتے، وہ ضبط نہیں کر سکتے تھے، اس قدر ان کے دل میں جو تھا عشق مصطفیٰ اور محبت رسول تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حالت کچھ اس طرح بنا رکھی تھی کہ داڑھی مبارک اور سر کے وال وہ بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کریم آقا نے فرمایا سبحان، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غمگین ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ حالت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، مجھے نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ ہی کوئی شدید پریشانی ہے، نہ ہی پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے۔ تو فرمایا پھر کیسے حالت بنی؟ بال بکھرے ہوئے، چہرہ غمگین، کیسے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی یاد جو ہے دل میں جو ہے وہ آگ جلاتی ہے، تو میں تڑپتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جب برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میرا جی جو ہے وہ سکون اور راحت اور جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، رات میں آ جاتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ لیکن آج بیٹھے بیٹھے ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ کیا کہ میرے خیال میں یہ آیا، اے سبحان، جب جی چاہتا ہے دن کو رات کو کسی وقت بھی جب جی تڑپتا ہے تو آمنہ کے لال کی جا کر زیارت کرتا ہے، دل کو ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے، جسم میں راحت اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا روز جب امام الانبیاء نبیوں کے گروہ میں ہوں گے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور تو جو ہے وہ غلاموں کی صف میں ہوگا، نبیوں کی صف میں ہوگا اور اعلیٰ مقام میں ہوگا، اگر تو جنت میں چلا بھی گیا، مجھے تو یہ بات تڑپا رہی تھی کہ وہاں اگر زیارت نہ ہوئی تو کیا بنے گا۔ یہ بات ابھی جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اے حبیب آپ اپنے غلام کو کہہ دیں، سنیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ حبیب کی ذات پر اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اے محبوب اپنے غلام کو فرما دے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے اور اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے گا، تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، معلوم ہوا صحابہ کے دلوں میں اس قدر رسول اللہ کی محبت عقیدت تھی کہ ان کی جو ظاہری زندگی تھی اگر اس میں زیارت نہ ہوتی تو تڑپتے، اور اگلی جو دائمی زندگی تھی اس کے پہلے اس کے بارے میں بھی تڑپتے کہ وہاں کیا بنے گا، وہاں کیا بنے گا اگر رسول اللہ کی زیارت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا وصال ہونے کا وقت ہوتا، آج کوئی مرنے کا کسی کا وقت ہو تو کس قدر وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام خوش ہوتے، ان کے وصال کا جب وقت آتا، موت کا وقت آتا، وہ خوش ہوتے، اور دوسرے دنیا میں رہنے والے جو ان کے ساتھی مرد عورتیں اگر پریشان ہوتے، غمگین ہوتے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا، ان کا ابھی تھوڑی دیر کے بعد وصال ہوگا، اگر وہ اداس ہوتے تو مرنے والا یہ کہتا
تم بھی خوش ہو جاؤ اور میں بھی خوش ہو رہا ہوں، یہاں تم جو ہے وہ پریشان نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا وصال ہوگا تو ہم اللہ کے محبوب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ نہیں، صحابہ وصال کے وقت غمگین نہ ہوتے، خوش ہوتے، وصال کے وقت خوش ہوتے کہ ادھر موت ہوگی، ادھر روح نکلے گی، ادھر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جا کر پہنچ جائیں گے، زیارت کریں گے۔ یہ مثل مشہور بات ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت بلال کی بیوی رونے لگی، تو آپ نے اپنی بیوی کو، زوجہ کو فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کے وصال کا وقت ہے۔ آپ ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے اور فرمانے لگے تو بھی خوش ہو جا، ابھی موت کا پیالہ پیوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب میرا وصال ہو جائے گا میں آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا، دیگر صحابہ کو جا کر ملوں گا۔ خوش ہوئے، یعنی ان کی موت کے وقت بھی پریشانی کے آثار، ان کے چہروں پر موت کے آثار کے وقت بھی غمی نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی، بلکہ خوشی ہوتی۔ خوشی اس لیے ہوتی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد روح نکلے گی تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اور دیگر صحابہ کے پاس ان کی ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ روح نکلتے وقت بھی وہ خوش ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا وصال زہری ہوا، جمعرات کا دن تھا، ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص اونٹ پر سوار، سفید ریش، یعنی بوڑھا شخص سفید داڑھی، اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنی سواری کو باندھا اور ہمارے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے؟ یعنی اس نے حضور کے بارے میں پوچھا، آ کر حضور کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے تجھے حضور سے کیا کام ہے؟ تجھے حضور سے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کی میں یہودی ہوں اور میں نے توریت کو 80 سال تک پڑھا ہوں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں پڑھ کے، 80 سال تک میں توریت کو پڑھتا رہا جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، 80 سال تک، لیکن میں نے اس توریت کے اندر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فضائل پائے۔ میں نے توریت کے اندر نبی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے بہت زیادہ فضائل پائے، اور میں اس ذکر سے جو توریت کے اندر ذکر مصطفیٰ تھا اس سے متاثر ہو کر میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور اسلام پر بیعت کرنے کے لیے آیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اتنی شانوں والے نبی، اتنے مرتبے اور مقام والے نبی جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اس قدر ہے، تو کیوں نہ میں جا کر ان کا کلمہ پڑھوں اور ان کی غلامی اختیار کروں۔ 80 سال پڑھتا رہا میں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں ایک بات، اس بات کو روک کر ایک بات آپ کے عرض گزار کر دوں، اکثر یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کو بنی اسرائیل نے روڑی پر پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پر، کہ یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اے میرے دوست، میرا ایک دوست گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا، جاؤ جا کر اسے اٹھاؤ، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بندے کو اٹھایا، کفن دفن کا بندوبست کیا، پہچان گئے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے حیا ہے، گناہگار ہے، بندہ تو وہی ہے۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے حضور پھر پہنچے، یا اللہ وہ بندہ تو ایسا ہے اور تو فرما رہا میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا
کہ یہ میرا محبوب اور دوست اس طرح ہے کہ جو میں نے تیرے اوپر کتاب توریت نازل کی ہے، یہ کھولتا ہے جب تو اس میں میرے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لفظ پاتا ہے تو یہ بندہ اس نام کو چوم کر آنکھوں پر لگاتا ہے، اے موسیٰ اب ایک طرف اس کے گناہ ہے، دوسری طرف اس کی یہ ادا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام کو چومتا ہے، میں نے چومنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ کو بخش دیا اور اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں اس میں محمد کو پائے اور چومے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ 80 سال پڑھتا رہا فضیلت مصطفیٰ کو، چلا پھر دور دراز سے پہنچا غلامی مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ تھا ان لوگوں کے دلوں میں محبت، یہ تھی ان کے دلوں میں عشق، یہ تھی عقیدت کہ انہیں اپنے وطن کی پرواہ نہ ہوتی، اپنے مال و جان کی پرواہ نہ ہوتی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہوتی، اپنی جو ہے وہ ذات کی پرواہ نہ ہوتی، بلکہ آمنہ کے لال پر اپنی ذات کو تن من دن کو قربان کر دے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں محبت تھا، یہ صحابہ کی زندگیاں تھی۔ یہی ہمیں وہ درس دیتی ہے کہ اسی طرح تمہارا قلب بھی ہونا چاہیے، اسی طرح تمہارے جسم اور تمہاری زندگی کا معیار ہونا چاہیے کہ تمہیں ہر لمحہ تمہاری اگر فکر ہو تو فکر مصطفیٰ ہو، فکر مصطفیٰ ہو، حضور کے قوانین پر چلو، حضور کی اتباع کرو، سچی عقیدت آپ کی دل میں رکھو اور ادب اور احترام کرو، اور آپ کی ذات پر مر مٹ جاؤ، دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا رسول اللہ کا تو وصال ہو چکا ہے، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اس نے افسوس کرنا شروع کر دیا، افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا ان کی اولاد میں سے کوئی ہے، ان کی اولاد میں سے کوئی ہے؟ کہا ان کی اولاد میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بیٹی، اس وقت حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی جو حضرت علی کی زوجہ تھی۔ کہا کس لیے پوچھتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کی قمیض کی زیارت کروا دو، رسول اللہ کی قمیض کی ہی زیارت کروا دو جو ان کے بدن پر جسم پر لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں جاؤ، حضرت بلال کو جاؤ، حضرت علی نے کہا جاؤ جا کر فاطمہ کو کہو کہ رسول اللہ کے بدن پر لگا ہوا جو آخری وقت کرتا تھا وہ بھیج دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو آخری وصال کے وقت کرتا شریف تھا اس کو حضرت حسنین کے ہاتھ میں بھیج دیا۔ جب وہ کرتا پہنچا وہ یہودی وہ اس کو بار بار چومتا اور سونگتا اور کہتا کہ اس صاحب پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ اس نے دیکھا نہیں رسول اللہ کو تو کرتے کو چومتا۔ صحابی نے تو نہیں کہا کہ کرتا چوم رہا ہے شرک ہو جائے گا، نبی تو دنیا سے پردہ کر گئے، جو یہ لوگ کہتے ہیں چومنا شرک ہے۔ سونگتا چومتا اور کہتا اس صاحب پر میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا رسول اللہ کا تو ظاہری وصال ہو چکا ہے، اب تم رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ میرے سامنے بیان کرو، ایسے اوصاف حمیدہ بیان کرو کہ مجھے لگے کہ میرے سامنے آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکے اور آپ نے شدت کے ساتھ رونا شروع کر دیا کہ اس کے دل میں آمنہ کے لال کی کتنی محبت ہے۔ رونا شروع کر دیا حضرت مولا کائنات نے اور کہنے لگے اے آنے والے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اشتیاق ہے۔ حالانکہ مولا علی حضور کی صحبت میں رہے، کہا جتنی محبت تیرے دل کے اندر ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، کہنے آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے، ہاں میں ان سے تیرے سے زیادہ تڑپ رہا ہوں، میں تیرے سے زیادہ تڑپ رہا ہوں آمنہ کے لال کی زیارت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ان کے پاس آیا. صحابی کہتے ہیں جس نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو دیکھا، ظاہری صورت میں کلمہ پڑھا، آپ کی مجلس اختیار کی، آپ کی صحبت میں بیٹھا اور پھر خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا اور صحابی کی مجلس برخاست کی اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی اور اس کے پاس بیٹھا اور پھر خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تابعی نے صحابی سے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا. کیا؟ تابعی پوچھنے لگا کہ اے صحابی، کیا آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی؟ صحابی نے آگے سے فرمایا ہاں بالکل ہم نے رسول اللہ کی زیارت کی. تابعی نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھے؟ مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا؟ صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا. تابعی نے کہا پھر آپ نے رسول اللہ کی خدمت کیسے کی؟ تیسرا سوال. پہلا سوال رسول اللہ کو دیکھا؟ جی دیکھا. مجلس میں بیٹھے؟ جی بیٹھے. تیسرا سوال پھر تم نے رسول اللہ کی خدمت کیسے کی؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تڑپے اور کہنے لگے کہ اے پوچھنے والے، ہم میں سے ہر ایک صحابی نے رسول اللہ کی قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا، ایک شے بھی نہیں چھوڑی، ایک شے بھی نہیں چھوڑی. ہم میں سے ہر صحابی نے رسول اللہ کی ذات پر سب کچھ قربان کر دیا، کوئی شے نہ چھوڑی. آگے تابعی نے کیا کہا؟ جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا اس نے صحابی کو یہ کہا اے حذیفہ، اے صحابی رسول، بے شک تم نے اچھی خدمت کی ہے رسول اللہ کی، پر اگر ہمارے زمانے میں مصطفیٰ کریم ہوتے ہم رسول اللہ کا قدم زمین پر نہ لگنے دیتے بلکہ ساری زندگی آمنہ کے لال کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے. تابعی نے اپنے عشق کا اظہار کیا، تابعی نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ تم نے اچھی خدمت کی ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، مگر اگر ہم ہوتے یا ہمارے زمانے میں رسول اللہ ہوتے، ظاہری زندگی ہم نے پائی ہوتی تو ہم آپ کا قدم زمین پر نہ لگنے دیتے بلکہ ہم آپ کو اپنے کندھے پر بٹھائے رکھتے. اتنی بات جب صحابی نے سنی تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ جو تیرے دل کے اندر عقیدت اور محبت کے جذبات ہیں میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام ان لوگوں پر بھی خوش ہیں اور نہایت ہی خوش ہیں جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے. ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جن کا نام تھا حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جا کر یہودی کا سر تن سے جدا کر دوں. حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حکم رسول پاک یہودی کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب واپس آئے حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حفیظہ، انہوں نے کہا یہودی کو مار دیا ہے، حالانکہ ہم اسے ادھار پیسے لیتے تھے، اپنا کام چلاتے تھے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہ رکے، اپنے بھائی کا بازو پکڑا، باہر لے آئے اور باہر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان کو آ کر فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم فرمایا اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دو، میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. میرا یہ بھائی کہتا ہے کہ ہم اسے ادھار پیسے لیتے اور زندگی کے جو ہے وہ گزر اوقات کرتے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، اگر میرے آقا مجھے ابھی حکم فرما دیں اپنے بھائی کا بھی سر جدا کر دو، میں اس کو بھی جدا کر دوں گا. اگر آمنہ کے لال فرمائے اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، تو میں اس کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کے دلوں میں اس قدر کمال ایمان تھا. صحابی رسول نے اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سکے بھائی کا رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے.
نہ دیکھا میرا بھائی کیا کہتا ہے، حکم رسول جو تھا اسی پر فیصلہ اٹل ہے. آج ہم فلاں ناراض ہو جائے گا، ایسا کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں بگڑ جائے گا، فلاں بگڑ جائے گا. ہم اس طرح جو ہے بہانے کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا تو فلاں بگڑ جائے گا، فلاں بگڑ جائے گا. صحابہ کہتے ہیں سارا جہان بگڑ جائے، سارا جہان بگڑ جائے، پر آمنہ کے لال کی رضا چاہیے. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، انہاں اج بمبوئے باریاں ماریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، مقام حدیبیہ میں عروہ بن ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے عروہ بن مسعود. انہوں نے حضور کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں، مختلف قبیلوں کے، مختلف نسلوں کے، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں کیونکہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، فرمانے لگے جو تاریخ میں ایسا جرت مندہ اور بہادرانہ جواب تھا. عروہ بن مسعود کو کہنے لگے اللہ کی قسم، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے ہیں نہ ہم بھاگنے والے ہیں. نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ ہم بھاگنے والے ہیں. باقی رہی بات تیری تو جا کر لات کی شرمگاہ کی چسکیاں لے. لات ایک بت ہے، لات ایک بت ہے تو اس کی شرمگاہ میں جا کر اس کی شرمگاہ چٹ. ہمیں کہتا ہے ہم تو رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہم بھاگیں گے. صحابہ کرام اس قدر رسول اللہ سے محبت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضور دراز گوش پر، گدے پر، گدا شریف، باقی گدے ہیں اور، لیکن جب حضور کے گدے کا ذکر کیا جائے تو صرف لفظ گدا نہ کہا جائے، لفظ گدا شریف، گدا شریف اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر تشریف فرما لے جا رہے تھے. رستے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی بیٹھک تھی. تو گدا شریف جب گزرا نا تو اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی تھی وہ اڑی، وہ گرد و غبار اڑا اور وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے چہرے پر پڑا، اس کی آنکھوں پر پڑا. اس نے ایک نازیبا جملہ کہہ دیا. اس نے یہ کہا مجھے اس گدے سے بو آتی ہے، اس کے گرد و غبار سے بو آتی ہے، اس کا گرد و غبار میری آنکھوں میں پڑا، میرے منہ میں، میرے نتنوں میں پڑا، مجھے اس گدے سے بو آتی. یہ جملہ کا حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ساتھ تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ غلیظ اور گستاخانہ جملہ سنا، اس نے رسول اللہ کے گدے شریف کو کہا تھا کہ مجھے اس سے بو آتی ہے. سلطان اور رنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد گرامی ملا جیون، اس نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کا جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا، میں خدا کی قسم واللال بول الحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریح من کا. فرمانے لگے کہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کا پیشاب وہ بھی تجھ سے پاکیزہ ہے. اس بندے نے اس منافق کو کہا تجھ سے تو میں ہمارے نبی کے دراز گوشت کا پیشاب بھی پاکیزہ ہے، تو بات کرتا ہے اور نتھنے چڑھاتا ہے، یعنی ناک چڑھاتا ہے، کہتا ہے مجھے اس سے بو آتی ہے. ہمارے نبی کا، ہمارے آقا کا گدا شریف دراز گوشت، اس کے پیشاب وہ بھی، اس کا پیشاب بھی تجھ سے جو ہے وہ پاکیزہ ہے. اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ ہے، عبداللہ ابن ابی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہا قسم با خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے حملہ کیا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنا لی.
اپنا جسم آگے کر لیا، اپنا جسم آگے کر لیا، کافروں کا جو تیر آتا وہ ابو دجانہ کے پشت میں، ابو دجانہ کی کمر میں لگتا، حتیٰ کہ اتنے تیر برسے حضرت ابو دجانہ ایک لمحہ کے لیے بھی آگے سے نہ ہٹے، ایک لمحہ کے لیے بھی حرکت نہ کی، اور کافروں کے اتنے تیر آپ کی کمر میں پشت میں یعنی پیوست ہو گئے کہ جس طرح سہ کے کانٹے ہوتے ہیں نا، اس طرح جو ہے وہ کانٹوں کی طرح وہ تیر تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی حرکت نہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سینوں میں۔ اسی میدان میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس طرف حملہ کرنے کے لیے جو ہے بڑے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جسم کا لباس مجھے، جنگی لباس مجھے عطا فرما دیں تاکہ وہ میں پہن لوں، اور میرا لباس آپ پہن لیں تاکہ کافر، کیونکہ وہ پہچان چکے ہیں آپ کو اس لباس میں، تاکہ ان کا رخ جب میں وہ لباس پہنوں گا میری طرف ہو جائے گا، آپ محفوظ ہو جائیں، میں شہید ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، میری جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ اپنا لباس مجھے دیں اور میرا آپ پہن لیں، تاکہ کفار کا حملہ آپ کی طرف سے ہٹ کر میری طرف ہو۔ اس قدر محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ جنگ احد سخت جنگ تھی، تو جب آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے جسم میں دنس گئی، آپ کے چہرہ مبارک میں دنس گئی، تو ہاتھ سے نکالنے سے آپ کو تکلیف ہوتی، ہاتھ سے نکالنے سے تکلیف ہوتی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تاکہ منہ سے دانتوں سے نکالوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھنے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے مجھے یہ خدمت کرنے دیں، میں یہ نکالتا ہوں۔ انہوں نے دانتوں سے جب وہ دانت اس کڑی میں لگاتے اور زور لگا کر کھینچتے تو بدن مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ سے وہ کڑی باہر نکلتی، تو اس قدر دانتوں میں یعنی زور لگاتے کہ کڑی ایک نکلی، آپ کا دانت بھی ایک نکل گیا، یعنی اس قدر زور لگایا کڑی کو نکالنے کے لیے کہ آپ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا دانت نکل آیا۔ اور یہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا امین ہے، امین امت کا لقب ملا ان کو، امین امت، میری امت کا امانت دار۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جب دوسری مرتبہ یعنی دانت سے دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت بھی باہر نکلا، دونوں کڑیاں نکل گئی پر دونوں دانت بھی نکل گئے، یعنی رسول اللہ کی ذات پر اپنے دونوں دانتوں کو قربان کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ابو عبیدہ کے دانت نکلنے کے بعد ان کو فرمایا کرتے تھے آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، آپ کا چہرہ دانت نکلنے کے بعد زیادہ خوبصورت ہو گیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی ذات پر اپنے دانت قربان کر دیے۔ اسی مارکے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرنے کے بعد اجازت، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں رسول اللہ کی ڈھال بن گئے، اور آپ کی ڈھال کہتے ہیں جس سے وار روکا جاتا ہے، وار روکا جاتا ہے، تیر کا، کسی چیز کا یا تلوار کا ڈھال اس سے روکا جاتا ہے، تو آپ کی ڈھال چھوٹ گئی، زمین پر گر گئی، آپ آگے بازو کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر رسول اللہ کی ذات آگے بازو کر کے کھڑے ہو گئے کافروں کی طرف۔ اب نیچے سے جھک کر اٹھانے میں کتنی دیر لگتی تھی، جھکے نہیں، اس لیے کہ میرے جھکنے سے کوئی تیر آ کر نہ لگ جائے، میرے جھکنے سے آ کر کوئی تیر نہ لگ جائے، اپنے بازو کو پیش کیا اور بازو پر اتنے تیر لگے کہ بازو چھل ہو گیا، ہر کافر کا تیر اپنے بازو پر روکتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے نہیں ہٹے۔ اس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں عشق تھا، اس طرح محبت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات آپ پر قربان، میرا چہرہ آپ کی ذات پر قربان، اور میری جان آپ کی ذات پر قربان، جو بھی تیر لگتا وہ بازو پر لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کھڑے رہے اور ذرا بھی حرکت نہ کی، نہ ڈھال نیچے سے اٹھانے کے لیے تیار ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کافر کا تیر نہ لگ جائے۔ مسلمان اگر آج اپنی دوبارہ عظمت اور عزت چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں، اپنے لوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لیں، تو پھر وہ عزت، وہ عظمت ملے گی جو پہلے مومنین کو ملی تھی۔ اور اگر رسول اللہ کا درد، رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ کی محبت وہ دلوں میں نہ رہی تو کفار آپ کے اوپر غالب ہوں گے، آپ مغلوب ہوں گے، آپ کفار سے مار کھائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے اور مٹ جائیں گے اور وہ غالب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو ہم کفار پر غالب ہوں تو پھر سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانی پڑے گی، محبت رسول کی شمع جلانی پڑے گی، اپنے ایمان کو تازگی عشق مصطفیٰ محبت رسول سے جو ہے ملے گی۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو عقیدہ تھا، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع تھی، اس لیے وہ کفار پر غالب تھے، ان کی عزت تھی، ان کی عظمت تھی، اور ان کی عزت اور عظمت کے آج بھی توتی بولتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری بھی عزت عظمت ہوگی اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ محبت رسول ہوئی تو پھر مسلمانوں کی ترقی اور عروج سائنسی ترقی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، سائنسی ترقی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا عروج محبت رسول میں ہے، غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ اگر غلامی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلوں میں ہے تو خدا کی عزت کی عروج بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر حشر کے دن بھی عزت ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور پستی کا سبب کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا، محبت رسول نکل گئی، غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہم نے اتار دیا، بس زبانی غلامی ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی محبت، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ عاشق تو وہ ہے نا جو جس کے ساتھ محبت ہو، عشق ہو، اس کی سیرت کو بھی اپنائے، اس کے طریقے کو بھی اپنائے، اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرے، پھر تو وہ محبت میں کامل ہے۔ اگر سکئی دعویٰ ہے محبت کرتا ہوں فلاں سے لیکن اس کی ایک ادا بھی زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دیکھنا تو صحابہ کو دیکھ، تابعین کو دیکھ، تبع تابعین کو دیکھ، اولیاء اللہ کو دیکھ، داتا علی اجویری کو دیکھ، فرید الدین گنج شکر کو دیکھ، تاجدار زندہ پیر صاحب گمگول شریف کو دیکھ، تاجدار گولڈا کو دیکھ، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ۔ یہ سچے سچے عقیدت مند ہے جن کا ظاہر بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا، جن کا باطن بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا، جن کی ظاہری زندگی بھی مصطفیٰ کے طریقے جیسی تھی، جن کی باطنی زندگی بھی مصطفیٰ کے طریقے جیسی تھی۔ عملاً وہ عاشق رسول تھے۔ ہم برائے نام بس زبانی دعویٰ ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنی عظمت، اپنی عزت چاہتے ہو، اپنا وقار، اپنی بزرگی چاہتے ہو کہ لوگ ہماری عزت کریں تو پھر در مصطفیٰ پر آ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لو، پھر دنیا بھی عزت کرے گی، قبر بھی میں فرشتے عزت کریں گے، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں یوں ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے، یعنی جیسا صحابہ ایمان لائے، ایسا اگر تم ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے تو پھر ضرور تم جو ہے منزل پر پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، منہ پھیرو گے، تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے منہ پھیر لیا یعنی ضد کی اور ایمان نہ لائے تو یہ نیری ضد ہے، تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اے میرے محبوب ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا اور علم والا ہے۔ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر بات بنے گی، صحابہ جیسی محبت ہوگی دلوں میں تو پھر ایمان میں کامل اور مومن ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی کا محاصرہ کر کے کس طرف پھر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، پھر یہاں بھی نجات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی نجات نہیں ہے، حشر والے دن بھی نجات نہیں ہے، پھر ویسے ہی سکی زندگی گزار کے چلا گیا، ویسے ہی اپنے آپ کو برباد کر کے چلا گیا، اور اس کا انجام پھر بہت برا ہوگا۔
جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگر اپنی زندگی عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ میں ظاہر و باطن میں گزاری، حقیقتاً گزاری، عملاً گزاری، عمل کر کے جو حکم تھا مصطفیٰ کا وہ مانا، اس طرح گزاری، تو دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہو۔ یہ بہت بڑا لمبا موضوع ہے، صحابہ کرام کا عشق رسول، صحابہ کرام کی محبت رسول، یعنی صحابہ کس انداز میں حضور سے محبت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ مبارک پھر یہی ہوگا، صحابہ کی رسول اللہ سے محبت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا